وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے قرآن کریم میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جب دین میں ارتداد ہو جائے گا، فسوف یاتی اللہ بقوم، پس اللہ تعالیٰ جو ہے ایک قوم کو لے کر کے آئے گا۔ یہ آیت تمام عالم اسلام میں جو ہے، یہ رمضان میں تو کثرت سے قرآن پڑھا جاتا ہے اور پھر اس آیت کو دہرایا جاتا ہے بار بار، تو اس پہ غور و فکر نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں فرما رہا ہے کہ جب ارتداد ہو جائے گا دین میں تو اللہ تعالیٰ ایک قوم کو لے کر کے آئے گا، اور پھر وہ قوم کی تعریف اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وہ یحبہم و یحبونہم، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرنے والا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، یہ جملہ بڑا قابل غور ہے کہ وہ جو ہے مومنین میں ذلت اٹھانے والے ہوں گے، ان کو حقیر جانا جائے گا، یہ ان کی نشانی ہے یہ، اور کافروں میں ان کی عزت ہوگی۔ اعزۃ علی الکافرین، کافروں پر ان کا رعب ہوگا، دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ وہ کافروں میں معزز ہوں گے، کافروں پر ان کا رعب رہے گا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم کی تفسیر رہیں گے وہ۔ جو 1400 سال پورے گزر گئے، 1450 سال ہو گئے، کیا دین میں ارتداد نہیں ہوا؟ پھر جماعت آخرین کا بھی ذکر ہے قرآن کریم میں، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ پھر جماعت آخرین کے تعلق سے کیوں نہیں سوچتے ہمارے علماء، ہمارے تمام جو مسلمان بھائی ہیں، کیوں نہیں سوچتے اس پہ تھوڑا غور و فکر کیوں نہیں کرتے کہ جماعت آخرین بھی تو کوئی ہے؟ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، جب دین میں ارتداد ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایک قوم کو لے کر کے آئے گا، تو کیا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوگا یا ایسا؟ جب تو دین تو ابھی ابھر رہا تھا، دین تو ابھی پھیل رہا تھا، تو وہ زمانے میں تو جو ہے ارتداد کا کوئی چانسز نہیں تھا۔ پھر ارتداد کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے نا۔ اب یہ آیت کی تفسیر آخر کب ہونے والی ہے؟ قرآن کریم الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک پورا کا پورا عمل میں، اس کی ہر آیت جو ہے اپنی جگہ پہ مکمل ہے، اور عمل میں کوئی آیت اس کی ایسی نہیں ہے جس پہ عمل نہ ہو سکے۔ تو اب عملی طور پہ یہ جو آیت جو پیش کی گئی ہے قرآن کریم میں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ کی، اب اس کا انتظار ہے کیا؟ آخر وہ کب زمانہ آنے والا ہے جب اللہ تعالیٰ قوم کو لے کر کے آئے گا؟ اب یہ 1400 سال میں جو ہے ارتداد نہیں ہوا ہے دین کے اندر، کیا اب جو ہے اس وقت حالت زمانہ، اس وقت جو جس حالت میں ہم ہیں، کیا اس وقت جو ہے نا مسلمانوں کی وہ کیفیت نہیں ہے؟ یہ گھر واپسی کا جو پروگرام ہے، کیا یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے؟ یہ تو ذرا تھوڑا سا جو ہے ہم تاریخ پہ نظر ڈال کے جو ہے پیچھے اگر دیکھیں گے ہم، تو یہ 1924 کا جو زمانہ ہے، ملکھانہ میں ایک بہت بڑا جو ہے ارتداد ہوا۔ اسی وقت مسلمانوں کو، بڑے بڑے علماء کو جو چوکنا ہو جانا چاہیے تھا کہ اتنا بڑا جو ہے نا ارتداد جب دین میں ہوا ہے، 9 لاکھ مسلمانوں کو جو ہے مسلمان سے کافر بنا لیا گیا، ان کو مرتد کر لیا گیا۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے فسوف یاتی اللہ بقوم کا، تو کیا وہ وعدہ وہ پورا نہیں کیا؟ وہ اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت تھی، مگر علماؤں کی جو ہے اپنی سستی کہیے، یا پھر وہ لوگ وہاں تک سوچ نہیں سکے، ان کو زمانہ تو پائے مگر وہ وجود اور وہ جماعت ان کو نظر نہیں آئی۔ اور وہی زمانہ تھا
یہ دیوبندی جماعت بن رہی تھی، یہ آپ کے اہل حدیث جماعت، اور یہ دنیا یہ جتنے بھی جماعتیں بنے یہ اسی زمانے میں بنے ہوئے ہیں۔ یہ 1920 کے بعد جو ہے 24 میں، اس سے پہلے یا کچھ تھوڑا سا آگے پیچھے جو ہے یہ سارے جماعتیں بنے ہوئے ہیں، اور یہ قادیانی جماعت وغیرہ بھی وہ اسی زمانے کی بنی ہوئی ہے یہ۔ اور اس وقت حضرت قبلہ عالم اپنے آپ کو، اپنے وجود کو یہاں گدک سے ظاہر فرمایا، اور پھر صرف ایسے نہیں، زبانی نہیں کہ بیٹھے بیٹھے جو ہے نا آپ کو خیال پیدا ہوا کہ میں ایک جماعت بنا لوں، جماعت بنا کے چلو سارے لوگ جو ہے مسلمانوں میں کام کر رہے تو میں ہندوؤں میں کام کروں، تھوڑا سا میرا جو ہے نا تھوڑا سا جماعت سے ہٹ کے جو ہے نا کام دکھے گا تو لوگ میری تعریف کریں گے۔ یہ منشا تھا کیا آپ کا؟ آپ سیدھے سادھے جو ہے اپنا کام کر رہے تھے، اپنے بڑے بھائی کے ساتھ جو ہے ڈاکٹری کرتے ہوئے پھر رہے تھے۔ ڈاکٹری آپ کی ٹھاٹھ سے چل رہی تھی، آنکھوں کے آپ سرجن تھے۔ اس زمانے میں جو ہے آپ 200 روپے ایک آپریشن کے لیتے تھے۔ اس وقت سونے کی جو قیمت تھی تقریباً 17-18 روپے کچھ تولہ سونا تھا اس زمانے میں۔ تو اب اندازہ کیجئے 200 روپے میں کتنے تولہ سونا ہو گیا؟ 8 سے 10 تولے، 8-9 تولے، 10 تولے سونا تقریباً۔ تو اتنی قیمت کا جو ہے نا ایک آپریشن آپ کرتے تھے اس زمانے میں، ایسا جو ہے آپ کا ہاتھ تھا، اور آپ آرام سے زندگی گزار سکتے تھے۔ مگر آپ کو جو ہے بچپنے سے ہی ایک طلب تھی، آپ نماز کے پابند، تہجد کے پابند، پھر راتوں میں جو ہے نا تہجد میں رونا گڑ گڑانا، اللہ سے جو ہے نا اپنے وجود کو پیش کر کے جو ہے نا اس سے یہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا یہ سوال کرنا کہ اے اللہ میں تر و تازہ ہوں، میں فن حرب سے اچھی طریقے سے واقف ہوں، سپاہ گری سے میں واقف ہوں، تیر اندازی کا میں ماہر ہوں، گھوڑ سواری میں میرا کوئی جو ہے نا ثانی نہیں ہے، کوئی ایسا گھوڑا نہیں ہے جس کو میں جو ہے نا دوڑا کے تھکا نہیں سکتا۔ آپ اپنے آپ کو پیش کیے، میرے مقام کا کوئی پہلوان نہیں ہے، آپ فرماتے ہیں۔ اس زمانے میں آپ اپنی جسمانی صلاحیت کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اے اللہ میں اتنا سب کچھ جو ہے میرے اندر تو نے یہ ساری نعمتیں تو نے مجھ کو عطا کی ہے، جسمانی طور پہ میں مضبوط ہوں، اور زبانوں کو کئی زبانوں کو میں جاننے والا ہوں۔ آپ اس زمانے میں عربی جانتے تھے، فارسی جانتے تھے، کنڑی جو ہے بھی آپ سیکھ لیے تھے۔ تو بہرحال 11 زبانوں کے آپ ماہر، جیسا کہ ابھی کالگنان کا جو ذکر ہوا اور اس میں آپ کے تعلق سے آیا کہ آپ جو ہے 11 زبانوں کے ماہر ہوں گے، پڑھنے آپ 14 زبانیں پڑھیں گے اور 11 زبانیں جو نا لکھیں گے بھی۔ تو اپنی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے آپ اللہ سے خدمت مانگ رہے تھے کہ میں ہوں جس کام کے قابل تو وہ خدمت لے لے۔ آپ کی یہ طلب تھی، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 15 سال جو ہے نا مسلسل تہجد میں اللہ کے سامنے میں رویا ہوں اس خدمت کے لیے۔ بیٹھے بیٹھے ایک رات 2 رات، مہینے 2 مہینے کی سوچی سمجھی تنظیم نہیں ہے یہ۔ اور پھر آپ کا وجود 800 سال پہلے آپ کے وجود کے تعلق سے یہاں کے ہندوؤں کی کتابوں میں، لنگایتوں کی کتاب میں آپ کے وجود کو لکھا گیا تھا۔ آپ کی پیدائش سے لے کر کے آپ کے شادیوں کا ذکر، اور آپ کے تمام اخلاقی جو ہے اوصاف کا ذکر، اور آپ کہ پیدائش کا زمانہ، کہ آپ کیسے زمانے میں پیدا ہوں گے، آپ کی حالت کیسی رہے گی، بالکل کھلے آئینے کی طرح جو ہے نا ایک کتاب جو ہے پوری مسلسل آپ کے تعریف میں لکھی ہوئی۔ تو کیا یہ کسی انسانی وجود کے، کسی انسانی دماغ کے اختراع ہے؟ یہ 800 سال پہلے آپ پیدا نہیں ہوئے، پھر یہ لکھنے والے کون تھے؟ یہ لکھانے والا کون تھا ان کتابوں میں؟ 1400 سال پہلے جس نے قرآن کریم میں یہ آیت نازل کی وہی تھا جس نے 800 سال پہلے ان کی کتابوں میں ان کے ذریعے سے جو ہے نا یہ آپ کے تعلق سے پیشن گوئیاں جو ہے نا اس میں لکھوایا، وہی اللہ تھا۔ تو بہرحال 1924 میں آپ گدک سے آپ نے آپ کو ظاہر کیے، اور پھر ببانگ دوحل جو ہے اپنے آپ کو لنگایت قوم میں آپ پیش کیے، اپنے فوٹو، اپنے پورے جو ہے خد آدم فوٹو آپ کی جو ہے سر سے لے کے پا تک ایک بڑی فوٹو، وہ پھر ہاتھوں میں جو آپ کے جو نقشے تھے
جو کچھ بھی آپ کے تعلق سے لکھا ہوا تھا وہ ہو بہو آپ کے ہاتھوں میں موجود تھا. آپ جب اپنے تعلق سے تحقیق کرے، جب آپ کو آواز آئی، چندنا ایک دفعہ آواز آئی، پھر تو ہی چند بسویشور ہے آواز آئی، تو 3 دفعہ 3 دن جو ہے نا یہ مسلسل آپ کو آواز آتی رہی. تہجد کی نماز پڑھ کے جب آپ ایک جگہ آرام فرما رہے تھے کمرے میں اور کوئی نہیں تھا سوائے آپ کے، تو آپ کو تہجد کی نماز کے بعد جو ہے آواز آتی ہے چننا. آپ اٹھ کے دیکھتے ہیں چاروں طرف کوئی بھی نہیں ہے، پھر آرام کرتے ہیں آپ. دوسرے دن پھر جو ہے نا آواز آتی ہے چند بسویشور. یہ بولتے ہیں میرا نام تو صدیق ہے، میں تو سید زادہ ہوں، سید السادات، میں ماں کی طرف سے اور میری والد اور والدہ کی طرف سے تو میں نجیب الطرفین سید ہوں میں، اور میرے کو جو ہے نا یہ کنڑی نام سے میرے کو کیوں پکارا جا رہا. آپ کو حیرت ہوئی. تو تیسرے دن بھی جب آپ کو یہی پکارا گیا کہ تو ہی چند بسویشور ہے، تیسرے دن جو ہے نا یہ آواز تھی کہ تو ہی چند بسویشور ہے، تو پھر آپ کو جو ہے نا سمجھ میں آئی بات کہ یہ مجھے ہی مخاطب کیا جا رہا ہے، اور یہ ہو نہ ہو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز ہے، لہذا مجھے اس کی تحقیق کرنا پڑے گی. تو آپ نے اپنے اس نام کی آپ نے جب تحقیق کی تو پھر آپ کے سارے احوال جو ہے نا کھلے، بچپنے سے لے کے جب تک کہ آپ شادی بھی ہو چکی تھی آپ کی، تو سارے حالات جو ہے نا، پہلی شادی آپ کی کیسے حالات میں ہوگی، اور وہ پہلی جو بیوی ہوں گے وہ کیسی قسم کھائے ہوئے ہوں گے، وہ تمام تفصیلات. اب اس کا تذکرہ کرنے کا اس وقت نہیں ہے. بہرحال یہ چیزیں جو ہے وہ کتابوں میں لکھے ہوئے تھے. یہ کون لکھایا تھا؟ آپ اس وقت یہ تمام باتیں علماء کے سامنے بھی پیش کیے، مگر غور و فکر نہیں کی کوئی بھی. جو حلیم الطبع، جو لوگ جن کے دلوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ نرمی اور جن سے کام لینا چاہتا اللہ تعالیٰ، اور جو موعودہ وجود جو تھے، وہ جیسے ہی حضرت قبلہ عالم کے اس دعوے کو جو سنیں تو فوری جو ہے پروانہ وار آپ کی طرف آنا شروع ہو گئے. ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، تین کے بعد چار، پھر ایسا ہوتے 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 جو ہے ایک جماعت آپ کی تیار ہو گئی. وہی جماعت دینداران کہلائی گئی، اور آج جو ہے نا وہ جماعت اب تک کے اس وقت کام کر رہی ہے. اور پھر کیا کرے آپ دعوے کے بعد؟ کیا کوئی بہت بڑی مسجد بنا لیے، یا کوئی اپنی بہت بڑی خانقاہ تیار کر لیے؟ کچھ بھی نہیں کیا بھی نہیں. وہ جو زمین جو آپ کو جو دی گئی تھی، وہ زمین بھی اپنے اولاد کے یا اپنے جو نا بیوی بچوں کے حوالے نہیں کرے. صاف طور پہ اس کے تعلق سے نا آپ لکھ دیے کہ جو ہے نا یہ جو جائیداد جو مجھے ملی ہے، یا نہ میں اپنے ورثے میں لایا ہوں، نہ میں ورثے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جماعت جو ہے ٹھیک اللہ تعالیٰ کے ارادے سے قائم ہوئی جماعت ہے یہ. اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدا الاسلام غریباً سیعود کما بدا، کہ اسلام کی ابتدا غریبوں سے ہوئی ہے اور اس کا اعادہ بھی غریبوں سے ہوگا. اب مسلمانوں کے ذہن میں کیا ہے؟ 1400 سال پہلے اسلام آیا تھا، عرب مسلمان ہو گیا، اب اس کے بعد قیامت آنے والی ہے، ساری دنیا فنا و برباد ہو جائے گی، اس کے بعد حساب کتاب، جنت میں جانے والے جنت میں، دوزخ میں جانے والے جو دوزخ میں، قصہ ختم. پھر یہ کیا ہے یہ حدیث بدل اسلام و غریباً سیعود کما بدا؟ یہ کیا ہے کہ اسلام کی ابتدا غریبوں سے ہوئی، اس کا اعادہ بھی غریبوں سے ہوگا. پھر کب ہونے والا ہے وہ اعادہ؟ قیامت قائم ہونے کے بعد. پھر هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ کب ہونے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم وہ ذات جس نے آپ کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، هو الذی ارسل رسولہ، جس نے بھیجا اس رسول کو، بالہدی، ہدایت کے ساتھ، وہ دین الحق، اور دین حق دے کر، تاکہ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اظہار کرے اپنے اس دین کا تمام دینوں پر. ہوگا تمام دینوں پر اظہار ہوگا اسلام کا. غور و فکر کرنے کی بات ہے. خالی قرآن کریم کو ایسا پڑھ کے اس کا ترجمہ یوں کر کے اس کا ثواب کمانے کے لیے نہیں ہے قرآن کریم. ان باتوں پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے نا.
تو 1400 سال ہو گئے، 1450 سال ہو گئے، کیا لیو زیرو علی الدین کلی ہو گیا؟ تو غور و فکر کرنا ہے نا اس پہ کہ لیو زیرو علی الدین کلی تو اللہ تعالیٰ کا منشا ہے، اور اللہ کا ارادہ فیل ہوتا کیا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ جب اپنا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی ترتیب تو کیا ہوا ہوگا نا، کچھ اس نے جو ہے نا یہ لیو زیرو علی الدین کلی کے واسطے کچھ نہ کچھ سامان بھی پیدا کیا ہوا ہوگا، ایک جماعت پیدا کیا ہوگا اس کے لیے، اور وہ جماعت اپنا جو ہے نا کام کر رہی ہوگی، اور وہ جماعت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا لیو زیرو علی الدین کلی کا جو ہے نا کام لیں گا۔ تھوڑا سا غور و فکر کرتے یہ علماء ہمارے، یہ تمام مسلمان ہمارے بھائی ان چیزوں کے اوپر تلاش کرتے تو وہ بھی جماعت آخرین کو پا جاتے، مگر جماعت آخرین کی تعلق سے کیا ہے کہ وہ مقدار میں تعداد میں کم رہیں گے۔ الحمدللہ ہماری جماعت جو ہے، یہ جماعت آخرین کی جو جماعت ہے وہ بالکل کم تعداد میں ہے، یہ بھی ایک اس کا ثبوت ہے۔ بہرحال کئی نشانیاں ہیں، ابھی اس کا وقت نہیں ہے، میں چند باتوں پہ روشنی ڈالنا چاہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے سب سے دین کا کام لے اور استقامت عطا کرے، اور اسی طریقے سے آپ لوگ جو ہے حضرت قبلہ عالم کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہوئے حقیقی دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے۔ لوگ اس وقت مایوس ہیں، پورے ہندوستان میں اس وقت جو ہے نا مسلمان مایوسی کی کیفیت میں ہیں، مگر اللہ کا فضل و کرم یہ ہے کہ ہمارے چہرے حشاش بشاش ہیں۔ جتنی بھی مصیبت آ رہی ہے الٹا ہمارے کو جو ہے نا بجائے پریشان کرنے کے ہمارے کو ایک امید دلانے کی جو ہے نا نوید بن رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے دین کی خدمت لے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔